بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمومی طور پہ ہم دعا کروانے کے لیے، ختم شریف پڑھوانے کے لیے قاری صاحب، امام صاحب یا خطیب صاحب کو بلاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ہمیں خود بھی ختم پاک پڑھنے کا پتہ ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے اور خود اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگرچہ قاری صاحب یا امام صاحب یا پیر صاحب یا خطیب صاحب کو بلانا بھی باعث برکت ہے، بلانا چاہیے، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن ختم پاک کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ اویلیبل نہ ہو اور ہم نے دعا کرنی ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے جو ہے وہ دعا کیسے کرنی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے چند جو منتخب آیات اور صورتیں ختم پاک میں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ مختلف سلاسل جو ہیں ان کا اپنا اپنا طریقہ ہے، مختلف بزرگوں کا اپنا اپنا طریقہ ہے، مختلف علماء کا جو ہے وہ اپنا اپنا طریقہ ہے کہ اس کے مطابق وہ ختم پاک پڑھتے ہیں۔ تو کچھ احباب، جس طرح ہمارا سلسلہ چشتیہ صابریہ ہے الحمدللہ، تو ہمارے سلسلہ میں ختم پاک شروع کرنے سے پہلے یعنی کہ ختم پاک جو ہے وہ سورہ ملک سے سٹارٹ ہوتا ہے، سورہ ملک جو ہے وہ پوری پڑھی جاتی ہے۔ تو کچھ احباب جو ہیں وہ سورہ حشر کی آخری آیات لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہاں سے آگے یہ جو دو چار آیات بنتی ہیں ان کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد سورہ کافرون جو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار پڑھی جاتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے فرمان ذیشان کی روشنی میں اس کی فضیلت اس طرح سے بھی آئی ہے کہ جو بندہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو پورے ختم قرآن کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اس لیے 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پھر آخر میں یہ کل شریف چاروں جو ہیں یہ معوذتین، یعنی کہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور پھر سورہ ناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، سورہ ناس جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھی جاتی ہے، یہ ام الکتاب ہے، اس کے یہ شافیہ بھی ہے، یہ کافیہ بھی ہے، یہ وافیہ بھی ہے، یہ ہر مرض کے لیے شفا بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ اخلاص کے بعد پھر سورہ البقرہ کا جو پہلا رکوع ہے وہ ہم المفلحون تک، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اس کے بعد دوسرے پارہ میں سے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس کے بعد کچھ احباب جو ہے وہ آیت الکرسی شریف جو ہے اس کی بھی تلاوت کرتے ہیں ختم پاک میں، اور زیادہ تر نہیں کی جاتی لیکن کچھ احباب کرتے بھی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ قرآنی آیات جو ہے منتخب مقامات سے چند سلیکٹڈ جو آیات پڑھی جاتی ہیں، تو یہ اپنا ذوق ہے، اپنی محبت ہے، یہ کوئی اس میں قطعیت نہیں ہے کہ یہی آیات پڑھیں گے تو آپ کا ختم شریف ہے، فلاں آیت نہیں پڑھیں گے تو ختم شریف نہیں ہے۔ یہ باعث برکت چیزیں ہیں، حصول ثواب کے لیے، حصول برکت کے لیے جتنی بھی آیات آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون،
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ مختصر سا میں نے طریقہ بتا دیا۔ یہ جہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے تو درود شریف کی جگہ پہ میں نے مختصر درود شریف پڑھ دیا۔ درود تاج اگر یاد ہو یا کچھ احباب کے سلسلے میں باقاعدہ طور پہ یہ شامل ہے کہ درود تاج جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح ان رحمۃ اللہ قریب من المحسنین کے بعد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے پہلے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور کچھ احباب جو ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یہ جو آیات ہیں ان کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ اس سے بھی مختصر اگر کرنا چاہیں تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ لیں اور 3 بار قل شریف پڑھ لیں اولا درود شریف پڑھ لیں، تو یہ مختصر حوالے سے ایک مختصر آپ نے ختم پاک پڑھ لیا دعا کرنے کے لیے۔ تو یہ پڑھ کے پھر جو بھی طعام آپ کے سامنے حاضر ہو یا نہ بھی ہو، یہ بھی یاد رکھیں کہ لازمی نہیں ہے کہ ختم پاک کے لیے آپ کے سامنے کوئی چیز رکھی جائے تو ہی آپ ختم پاک پڑھ سکتے ہیں۔ یہ گھر میں بیٹھ کے ویسے بھی آپ مطلب کہ ایصال ثواب کی نیت سے یہ آیات یا کوئی بھی وظیفہ یا ذکر جو ہے وہ کسی بھی وقت حالت پاکیزگی میں آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے وقت کا کوئی تعین نہیں ہے۔ عموماً جمعرات کو یا روزانہ مغرب کی نماز سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد کچھ ایک روٹین ہے لوگوں کی، وہ پڑھا جاتا ہے، تو وہ ایک الگ الگ اپنا علاقائی سطح پہ آپ اس کو کہہ لیں یا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیں کہ خانقاہی حوالے سے جو آپ کے شیخ صاحب ہیں، شیخ طریقت ہیں، ان کے حکم کے مطابق یا ان کا جو ایک طریقہ ہے بزرگوں کا اس کے مطابق آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان چیزوں میں کوئی قطعیت نہیں ہے کہ کیونکہ یہ دعا ہے تو دعا میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ نے اس ٹائم پہ کرنی ہے اس ٹائم پہ نہیں کرنی، جب بھی آپ دعا کریں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین سے تو اللہ رب العالمین تو قریب ہے، لہٰذا یہ دعا کسی بھی وقت کی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ دعا آیات کلمات صورتیں پڑھ لیں، جو طعام ہے اگر اہتمام کیا ہوا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعترتہ واہل بیتہ اجمعین۔ یہ پڑھ کے آپ یہ کہیں گے کہ اللہ جو میں نے کلام پاک پڑھی ہے، یا اگر کسی نے اور آپ کے مل کیا ہوا ہے کچھ قرآن پاک پڑھ کے، سورہ یاسین پڑھ کے اور صورتیں پڑھ کے، تو وہ بھی اور جو اہتمام ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یاد رکھیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ سارا ثواب تیری بارگاہ میں پیش ہے، قبول و منظور فرما۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ثواب پیش نہیں کیا جاتا بلکہ اللہ کی بارگاہ سے ثواب طلب کیا جاتا ہے۔ تو یہ عرض کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو ہم نے اہتمام کیا ہے، کلام پڑھا ہے، اہتمام کیا ہے، لنگر شریف ہے، صدقہ خیرات ہے، جو بھی ہے، یا اللہ یہ ہم نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرما کر ہمیں اس پہ اجر و ثواب عطا فرما۔ اس کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ یا اللہ جو ثواب تو نے اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا ہے وہ بالخصوص ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور آپ کے توسل سے بھی انبیاء اکرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے والدین ماجدین طیبین طاہرین، آپ کی آل، آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج، جمیع کلمہ گو، بالخصوص مولا حسین پاک، مولا حسن پاک، سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی مشکل کشا سرکار کے جمیع ازواج مطہرات، بالخصوص سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اس کے علاوہ سرکار کے خلفائے راشدین ہیں، اصحاب عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، اصحاب بیت رضوان ہیں، شہداء اسلام ہیں، غازیان ہیں، مصنفین ہیں، محدثین ہیں، علماء، قراء، حفاظ، تمام سلاسل کے بزرگان دین،
تمام امتوں کے اولیاء، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات سب کی ارواح کو یا اللہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیے۔ آپ سب کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ 12 امام کا بعض حضرات تذکرہ کرتے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، ان کی بارگاہ میں پیش کریں۔ سلسلہ عالیہ، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، اویسیہ، سرمدیہ، سہروردیہ، قلندریہ، نوشائیہ، شاذلیہ، تمام سلاسل کے بزرگان دین۔ اور آپ کو اگر کچھ بزرگان دین کے اسماء اگر یاد ہوں، اسماء گرامی، تو وہ بھی اس میں ایڈ کیے جا سکتے ہیں، جس طرح کہ یہاں پنڈی اسلام آباد میں زیادہ تر پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، پیر میر علی شاہ صاحب، امام مری سرکار اور میاں محمد بخش عرف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری اور حضرت سیدہ ماہرہ ربیہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت واسع قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور میاں ولی محمد چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور بابا مالک شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور میرا بھیک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلجری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نظام الدین محبوب الہی، حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے علاوہ جو ہے وہ حضرت مجدد الفسانی ہیں، شیخ سرہندی ہیں، دیگر جو آپ کو بزرگان دین کے اسماء یاد ہیں، تو سب کی ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرنے کے بعد پھر جو بالخصوص جس ہستی کے لیے اپنے عزیز کے لیے اہتمام کیا گیا ہے اس کا نام لیں، اور اپنے اعزاء اقارب جو دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے نام لیں، تو وہ کسی کو بھی اس میں بخشا جا سکتا ہے اور بخشنا چاہیے۔ تو یہ ایک مختصر سا طریقہ میں نے گوش گزار کر دیا، تاکہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں، تو ان میں جب بھی آپ دعا کریں تو مجھ گنہگار کو، میری پوری ٹیم کو، جو اتنے اچھے پیغامات آپ تک پہنچانے میں میرے دست و بازو ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سب کے لیے بھی دعا کیا کریں، پوری امت کے لیے دعا کیا کریں، ملک پاکستان کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔